السلام علیکم ویورز، میں مشتاق کھرل اور ہمارا سلسلہ چل رہا ہے ایم اے اردو کی تاریخ کے حوالے سے کچھ ہم اہم ادبی رجحانات پہ بات کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم بات کر چکے ہیں ایام گوئی کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں تازہ گوئی یا سادہ گوئی، جو ایام گوئی کے فوراً بعد کی تحریک ہے۔ ایم اے اردو کے اسٹوڈنٹس ہماری پلے لسٹ میں جا کے مختلف ویڈیوز دیکھ کے اپنے ایگزامس کی تیاری کر سکتے ہیں، اور اس میں ہمارا ایم اے اردو میں اقبال کا خصوصی مطالعہ، اردو لسانیات، اردو تنقید اور اسالیب نثر کا پیپر بالکل مکمل ہو چکا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن میں پولیٹیکل سائنس کے اسٹوڈنٹس پلے لسٹ میں جا کر اپنی ویڈیوز دیکھ کے ایگزامس کی تیاری کر سکتے ہیں۔ تو آج ہم جس دور کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ تازہ گوئی یا سادہ گوئی کا دور ہے، یا اس کو سادہ گوئی یا تازہ گوئی کی تحریک بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں جو سب سے اہم ہمارے پاس اردو ادب کے اندر تحریک ہے وہ ایام گوئی کی تاریخ ہے۔ یہ مغل بادشاہ جو ہے محمد شاہ رنگیلا کے دور میں شروع ہوتی ہے، جو 1719 میں برس اقتدار آتے ہیں اور 1748 تک مغلیہ سلطنت کے حکمران کے طور پر ہمارے سامنے رہتے ہیں۔ تو اس دوران یہ جو تحریک ہے کوئی 20 سے 25 سال کا دور ہے، جب ایام گوئی میں بہت سے شعراء نے شعر لکھے کہ جس کا سطحی مطلب کچھ اور ہوتا تھا، اور اگر غور کرتے تھے تو غور کرنے سے اس کا اصل جو مفہوم ہوتا تھا وہ کچھ اور نکلتا تھا۔ جو اصل شاعر کا مفہوم ہوتا تھا وہ وہی گہرا مفہوم ہوتا تھا جو بعد میں غور کرنے پہ ہمیں نظر آتا تھا۔ یہ درباری شعراء کا ایک گروپ تھا، لیکن جب 1739 میں ایک تو نادر شاہ نے حملہ کیا دلی پہ، اور اس کے بعد پھر 1755 میں احمد شاہ ابدالی کے مراٹھوں کے خلاف جو پانی پت میں جنگ ہوئی، اس کے بعد ایام گوئی کا دور ختم ہوتا ہے، اور اس کے بعد اردو ادب کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی پیدا ہوتی ہے، اور اردو ادب کے 3 بڑے شاہکار جو بہت بڑے نام ہیں اردو ادب کے، وہ پیدا ہوتے ہیں، جن کی تفصیل کچھ اس طرح ہے، آپ کی اسکرین پہ بھی آ رہی ہے کہ اردو میں میر سودا اور درد کے عہد کو متفقہ طور پر شاعری کا زرعی دور کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں شعراء مذکور اپنے اپنے رنگ میں لاجواب ہیں۔ ایام گوئی کے خاتمے کے بعد سادہ گوئی یا تازہ گوئی کی جو تحریک چلی، یہ تینوں اس طرح اس کے روح رواں ثابت ہوئے۔ میر نے غزل، سودا نے ہجوہ قصیدہ اور درد نے تصوف میں نام پیدا کیا۔ ساتھ ہی ساتھ ان بزرگوں کے دور میں زبان میں لسانی اہمیت کے قابل قدر اضافے ہوئے، جس سے بجا طور پر اردو زبان کے دامن کو وسعت نصیب ہوئی اور اس کے پوشیدہ امکانات واضح ہوئے، اور اردو زبان جس کی تہی دامنی اور کم مائگی کا شکوہ عام تھا، اب اس قابل ہوتی دکھائی دیتی ہے کہ اظہار و ابلاغ کے تمام اسالیب و انداز اس کی مضبوط گرفت میں ہیں۔ ایام گوئی ترک ہو جانے کے بعد سادہ گوئی کا رواج ہوا، اور اب وہ شاعری وجود میں آئی جسے صحیح معنی میں شاعری کہا جا سکتا ہے، اور اس دور کی خصوصیات میں زبان کی صفائی سب سے زیادہ اہم ہے۔ ابھی تک زبان اتنی صاف نہ ہوئی تھی کہ خیالات سادگی اور روانی کے ساتھ ادا ہو سکتے۔ اس اصلاح کا پہلا قدم یہ تھا کہ فارسی محاوروں اور ترکیبوں کو اردو میں اس طرح منتقل کیا گیا کہ وہ اردو زبان کا جز بن گئے۔ درد کے مکان پر جو مجلس مشاعرہ منعقد ہوتی تھی، اس میں مضامین کے ساتھ ساتھ زبان و بیان پر بھی زور دیا جاتا تھا۔ زبان کی خامیوں اور اس کی اصلاح پر بحث ہوتی گئی۔ بعد میں مشاعرہ میر کے یہاں ہونے لگا۔ ہندی کے ثقیل الفاظ کو زبان سے خارج کیا گیا۔ بعد از قیاد استعاروں کا استعمال ترک کیا گیا۔ اس سے کلام میں روانی اور صفائی پیدا ہوئی۔ اگرچہ مثنوی اور قصیدہ پر اس سے پہلے شعراء کی طب آزمائی ہو چکی تھی، لیکن سودا، میر اور میر حسن نے ان اصناف کا معیار بہت بلند کر دیا۔ اس طرح غزل کا معیار بھی اس دور میں بہت بلند ہو گیا۔ اس دور میں مرثیہ عموماً مسدس کی شکل میں لکھا جانے لگا، جس سے بیان اور اثر میں وسعت پیدا ہوئی۔ غزل گوئی کا آغاز بھی سودا نے کیا، اگرچہ ان کی غزلیات کہیں کہیں ابتدال کی حد کو پہنچ گئیں۔ اس زمانے میں شعراء نے اردو کے تذکرے مرتب کرنے کی طرف توجہ دی۔ یہاں کے جو سماجی اور اخلاقی اور مذہبی حالات ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں کہ عوام اخلاقی، سماجی اور مذہبی طور پر طریقوں میں اپنے بادشاہوں کی پیروی کرتے ہیں۔ جب عمرا اور اوسا نے اپنے بادشاہ کو رنگ رگلیوں سے محظوظ ہوتے دیکھا تو وہ بھی اس رنگ میں رنگے گئے۔ عوام بھی پیچھے نہ رہے اور شباب و کباب کی رسیا ہو کر اپنے شب و روز کو رنگین سے رنگین تر بنا لگے۔ علوم و فنون، زبان و ادب کی سرپرستی ختم ہو گئی، اور اس جگہ طوائفوں، بھانڈوں اور مراسیوں کی سرپرستی شروع ہو گئی۔ ہاشمی فرید آبادی لکھتے ہیں کہ عالمگیری دور کو چھوڑ کر مغلیہ
درباروں میں شراب کا دور خاص تھا۔ نفسیاتی جذبات کو زیادہ مشتعل کرنے کی غرض سے ارباب نشاط کی 12ویں صدی میں ایسی افراد پائی جاتی تھی کہ رنڈیوں کی ایک پوری قوم پرورش پا گئی۔ بڑے شہروں میں ان کے محلے آباد تھے۔ اس دور کی سب سے بڑی قباحت امرو پرستی تھی اور اس شوق کے نافر جام پر فخر کیا جاتا تھا۔ عورتیں بھی عیش و عشرت میں مردوں سے پیچھے نہ تھیں۔ وہ کھلے بند و حمام میں نہانے آتی تھیں اور بے شرمی و بے حجابی کی تمام دہلیزوں کو عبور کر چکی تھیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ادبی طور پر حال ہی کا پیش کردہ مفروضہ درست ہے کہ شعر ناشائستہ معاشرے میں پھلتا پھولتا ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مفروضہ اردو کے لیے یہاں تک درست ہے کہ اس دور میں فارسی کی تعلیم کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی، کیونکہ مغلیہ سلطنت کے زوال کے باعث فارسی کا مستقبل مخدوش ہو چکا تھا۔ فارسی کی تعلیم نہ ہونے کے باعث عوام ریختہ کی طرف متوجہ ہوئے، کیونکہ اس میں ابلاغ موجود تھا۔ رقص و سرور اور نغمہ و ساز کے لیے ایسی زبان کی قدرتی ضرورت تھی جس میں تاکید نہ ہو، لغوی صرفی و نحوی جھگڑے نہ ہوں، ورنہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اردو اپنے ابتدائی ادوار سے گزر چکی تھی، ایام گوئی کے دوسرے اور آخری دور سے گزر رہی تھی۔ اس لیے اردو شاعری منطق کے اعتبار سے اپنے صحیح دور میں پھلی اور پھولی۔ یہ اس کی شاید بدقسمتی تھی کہ مغلیہ سلطنت تباہ و برباد ہو گئی جب اس کی قدردانی کا وقت آیا۔ دوسرا بدقسمتی کا وقت وہ تھا جب انگریزوں نے اردو کے بجائے انگریزی کو سرکاری زبان کا درجہ دیا۔ اس دور کے جو اہم نمائندہ شعراء میر تقی میر، مرزا محمد رفیع سودا اور خواجہ میر درد عہد زری کے نمائندہ شعراء ہیں۔ اس دور میں اردو شاعری کو ایام گوئی سے نجات ملی اور صاف گوئی کی تحریک شروع ہوئی۔ اس دور میں زبان و بیاں میں تبدیلیاں کی گئیں جن کی ایک طویل فہرست ہے۔ ہندی اور دکنی کے بہت سے الفاظ کو ترک کر دیا گیا، مثلاً درشن کی جگہ دیدار، جگ کی جگہ جگہ اور ماس کی جگہ گوشت، اور ستا کی جگہ ماند آرسی کی جگہ آئینہ، جگ کی بجائے دنیا باج کے بغیر، اور من کی جگہ دل، موہن کی جگہ محبوب استعمال لگا۔ ایام گوئی ترک ہونے کی وجہ سے اردو غزل میں مضامین کی وجہ سے زبان کا دامن تنگ ہونے لگا، اس لیے شاعروں سے بیدار فارسی تراکیب اور عربی الفاظ کا استعمال بڑھ گیا۔ مثلاً مہمائے سرائے کثرت مہوم، کنج قفس تردامنی، چشم مار روشن، طائر رنگ پریدہ آہ آتشیں وغیرہ کو بڑی خوبصورتی استعمال کیا گیا۔ فارسی مرکبات کو اردو میں سمو دیا گیا، فارسی محاوروں، ترکیبوں اور اصطلاحات کا اردو میں ترجمہ کیا گیا۔ اس طرح اردو زبان کا فارسی کا غلبہ بڑھ گیا، لیکن مرزا سودا کے کلام خوبصورت ہندی الفاظ گنگا جمنی منظر پیش کرتے ہیں۔ ان شعراء کا اگر تھوڑا سا ہم تعارف دیکھنا چاہیں تو مرزا محمد رفیع کی جو پیدائش ہے وہ 1713 ہے اور 1781 میں ان کی وفات ہے۔ مرزا محمد رفیع سودا کے والد بغرض تجارت کابل سے ہندوستان آئے اور بس گئے۔ سودا پہلے سلیمان قلی خان اور بعد میں شاہ حاتم کے شاگرد ہوئے۔ احمد شاہ عبدالی کے حملے کے بعد دہلی کو خیر آباد کا، پہلے فرغ آباد اور بعد میں فیض آباد چلے آئے۔ 1195 ہجری 781 عیسوی میں لکھنؤ میں وفات پائی۔ سودا کی کلیات میں 43 قصیدے ہیں، ہجوی، مراثی، مثنویاں، غزلیات، رباعیات، واسخط، پہلیاں، تاریخیں، قطعات، مستز وغیرہ ہیں۔ نثر میں اردو شعراء کا تذکرہ لکھا جو گمشدہ ہے، ایک فارسی رسالہ عبرت الغافلین لکھا اور ایک اور رسالہ سبیل ہدایت بھی لکھا۔ فارسی کا ایک چھوٹا دیوان بھی ایک ان کی تصنیف ہے۔ میر محمد تقی میر جو ہیں 1723 میں پیدا ہوئے اور 1810 میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ کی پیدائش 1135 ہجری 1723 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے والد درویش ونش تھے۔ منہ بولے چچا میر امان اللہ نے کی تربیت کی۔ بچپن میں والدین اور سرپرستوں کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ روزگار کی تلاش میں دہلی آئے۔ سراج الدین خان آرزو کے گھر رہے لیکن انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ احمد شاہ عبدالی کے حملوں کے بعد دہلی کو چھوڑا اور فیض آباد چلے گئے۔ میر کی شاعری میں غم و الم ان کا طرز احساس بن کر ابھرتا ہے۔ ان کے کلام میں ایمائیت، یاس انگیز سپردگی، داخلیت، غم روزگار اور غم عشق نظر آتا ہے۔ میر کی مناسبت فطری طور پر غزل سے زیادہ ہے، اس لیے وہ شہنشاہ غزل کے لقب سے ملقب ہوئے۔ خواجہ میر درد 1720
میں پیدا ہوئے اور 1785 عیسوی میں ان کا انتقال ہوا۔ اگر ہجری کے لحاظ سے دیکھا جائے تو 1333 ہجری میں دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد خواجہ ناصر اندلیب تھے، وہ درد خواجگان دہلی میں سے آئے تھے، اس لیے وہ خاندانی صوفی تھے۔ ان کی شاعری میں صوفیانہ افکار بدرجاتم پائے جاتے ہیں۔ انہی نے موسیقی سے بہت دلچسپی تھی، اس لیے ان کی غزل میں ترنم، نغمگی اور موسیقیت پائی جاتی ہے۔ ان کے واردات کو وہ بڑی خوش اسلوبی سے نغم کرتے ہیں۔ درد کی غزل 5، 7 اور زیادہ سے زیادہ 9 اشعار پر مشتمل ہوتی ہیں، اس لیے ان کے درد کے کلام کو سراپا انتخاب کہا جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ میر اور سودا کا دور بجا طور پر اردو شاعری کا عہد زریں کہلاتا ہے۔ اگرچہ سیاسی لحاظ سے اور اقتصادی اعتبار سے سخت ابتری اور بدحالی کا دور تھا، بیرونی حملہ آوروں کی یورشیں جاری تھیں، انتظام سلطنت کی طرف کسی کی توجہ نہ تھی، لیکن اسی افراتفری میں میر سودا اور درد اور ان کے ہم عصروں نے اردو شاعری کو مستحکم بنیادوں پر استوار کیا۔ سب سے پہلے مرزا مظہر کی تحریک پر ایام گوئی سے چھٹکارا حاصل کیا گیا، پھر زبان کی طرف توجہ ہوئی اور اس میں کانٹ چھانٹ کی گئی، غیر مانوس الفاظ کو ترک کیا گیا، الفاظ کا املا جو ہے درست ہوا، فارسی ادب سے بہت استفادہ کیا گیا۔ تذکرہ نگاری کی ابتدا اسی دور میں ہوئی۔ اس کے علاوہ میر نے غزل میں، سودا نے قصیدے میں اور درد نے صوفیانہ شاعری میں، جو روایت کے بعد میں آنے والے شعراء بھی اسی پر قائم رہے اور ان بزرگوں کی تقلید کو باعث فخر جانا۔ تو یہ وہ دور ہے جس کو ہم تازہ گوئی یا سادہ گوئی کا دور بھی کہتے ہیں، جس میں میر درد اور میر تقی میر جیسے بہت بڑے شعراء پیدا ہوئے، جو آج بھی ہماری، جب کبھی ہم اردو غزل یا اردو ادب کا نام لیتے ہیں تو اردو ادب کی تاریخ ان شعراء کے بغیر نامکمل ہے۔ تو یہ ہماری آج کی ویڈیو تھی۔ اپنا اور دوستوں کا بہت خیال رکھیں۔ والسلام۔